بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بالحسین تسعدون وبہ تشبثون. ان الحسین باب من ابواب الجنہ من عاندہ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. مومنین کرام، کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار کی تعارف کرتے ہوئے اور ان کی مقام اور منزلت اور ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حدیث قصہ سے خالق دو جہاں کے بیان کے ذریعے سے ان کا تعارف کیا گیا، اور ساتھ ساتھ سرور کائنات ختمی مرتبت کے زبان رسالت اور زبان نبوت سے اہل بیت کی تعارف، اہل بیت کی شخصیت اور اہل بیت کی عظمت اور ان کی مقام و منزلت کو بیان کیا گیا. حقیقت میں تمام مسلمانوں پر اور تمام کائنات کے مومنین پر واجب اور لازم ہے کہ وہ اہل بیت کی شناخت حاصل کریں، اہل بیت کی معرفت حاصل کریں، اور انہی کی معرفت میں، انہی کی ولایت میں، انہی کی امامت میں اور انہی کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کریں. حقیقت میں خوشبخت اور خوش نصیب سعادت مند انسان وہ ہے جنہیں اہل بیت کی معرفت نصیب ہو جائے اور جن کی دلوں میں اہل بیت کی معرفت کا نور ہو. وہی لوگ بارگاہ الہی میں سعادت مند ہیں، خوشبخت ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے. جیسے کہ کل کے مجلس میں آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت ہی دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، اور تمام اعمال اور عبادات کی قبولیت کی جو اساسی اور بنیادی شرط ہے وہ اہل بیت کی معرفت ہے. اور جب تک کہ اہل بیت کی معرفت حاصل نہ ہو کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے. اہل بیت کون سی ہستیاں ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کے مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے؟ قرآن پاک کے متعدد آیات میں اہل بیت کا تعارف کرایا گیا ہے اور ان کی فضیلت اور عظمتوں کو، اور بشریت میں، بشریت کی محفل میں، بشریت کے درمیان ان کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے،
وہ کون سی ہستیاں ہیں قرآن پاک کی آیات میں اور اس کے بعد سرور کائنات کی متعدد روایات میں اہل بیت کی عظمت اور فضیلت اور ان کا جو جائگاہ ہے، مقام ہے، منزلت ہے، وہ متعدد روایات میں بیان کی گئی ہے۔ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن کی معرفت خالق کی معرفت کی طرح واجب ہے، جن کی معرفت سرور کائنات کی معرفت کی طرح تمام انسانوں پر لازم اور ضروری ہے۔ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت آیہ مودت نے تمام مسلمانوں پر واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ شورى کی آیہ مودت تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کا نام آیہ مودت ہے۔ اس آیہ مودت میں تمام کائنات کے مسلمانوں پر اہل بیت کی مودت اور اہل بیت کی محبت کو فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنا ضروری ہے، جن سے محبت کرنا لازمی ہے، اور ان کی محبت کے بغیر ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہے، اور ان کی محبت کے بغیر اجر رسالت بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جہاں محبت واجب ہے وہاں ان کی امامت اور ان کی ولایت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ سرور کائنات نے اپنے بعد اہل بیت کی امامت اور امیر المومنین کی جانشینی اور ان کی ولایت کو بیان کرتے ہوئے 1,20,000 کے مجمع میں امیر المومنین کی امامت کو، امیر المومنین کی ولایت کو بیان کرتے ہوئے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ روایت تمام سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے کہ غدیر خم کا واقعہ۔ لہٰذا پیغمبر نے اپنے بعد جس ہستی کی امامت کو، جس ہستی کی ولایت کو اور جس ہستی کی پیروی اور اتباع کو واجب قرار دیا ہے وہ امیر المومنین کی ذات اور امیر المومنین کی ہستی ہے۔ لہٰذا اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن کی امامت کو قبول کرنا، جن کی ولایت کو قبول کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو ہر قسم کی خطاؤں سے پاک ہے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے، ہر قسم کی اشتباہات سے پاک و منزہ ہے، اور آیہ مبارکہ تطہیر میں پروردگار عالم نے اہل بیت کی طہارت اور اہل بیت کی عصمت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تمام مسلمان اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ آیہ تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور آیہ تطہیر میں جس بات کو بیان کی گئی ہے وہ اہل بیت کی طہارت ہے، وہ اہل بیت کی عصمت ہے۔ یعنی اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جس طرح پیغمبر ہر گناہ سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے، ہر قسم کی لغزشوں سے پاک و منزہ ہے، کوئی غلطی، کوئی اشتباہ، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے اہل بیت نبی بھی ہر گناہ سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے، ہر قسم کی لغزشوں سے پاک اور منزہ ہے۔ لہٰذا اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن سے کسی قسم کی گناہ، کسی قسم کی خطا اور کسی قسم کا اشتباہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہر قسم کی گناہ سے پاک اور منزہ ہے۔ آیہ مبارکہ تطہیر نے یہ مطلب ہمیں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے اہل بیت کی اطاعت کو اور اہل بیت کی پیروی کو اور پوری زندگی میں انہی کی نقش قدم پر چلنے کو لازمی اور ضروری قرار دیتے ہوئے آیہ مبارکہ اطاعت میں اہل بیت کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے خدا کی اطاعت واجب ہے، رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اہل بیت کی اطاعت اور اہل بیت کی پیروی بھی ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت میں ایک طرح سے پروردگار عالم نے 3 اطاعتوں کو واجب قرار دیا ہے۔ تمام مسلمانوں پر ضروری ہے اللہ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ کی اطاعت کریں، اور تیسری اطاعت اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اولو الامر کون ہستیاں ہیں جن کی اطاعت کو خدا نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ ضروری قرار دیا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ضروری قرار دیا ہے؟ اولو الامر کی تعارف کرتے ہوئے حقیقت میں اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی منزلت، اہل بیت کی فضیلت کو یا اہل بیت کے تعارف کو بیان کرتے ہوئے اسی آیت کے ذیل میں سرور کائنات نے اپنے جانشینوں کو اعلان کیا ہے کہ پوری کائنات کے مسلمانوں کے پیشوا کون ہیں، میرے بعد میرے جانشین کون ہیں، اور اہل بیت کون سی ہستیاں ہیں، ان کی ایک ایک کا نام لیتے ہوئے، ایک ایک کا تعارف کرتے ہوئے اس آیت کے ذیل میں سرور کائنات نے اولو الامر کے مصادیق کو بیان کیا ہے، اور اولو الامر کے مصادیق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا
اولو الامر وہ ہستیاں ہیں جو میرے بعد میرے جانشین ہیں، میرے بعد پوری کائنات کے مسلمانوں کے پیشوا ہیں، پورے کائنات کے مسلمانوں کے ائمہ ہیں، ان کی اطاعت تمام مسلمانوں پر واجب ہے، ان کی پیروی تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ جس طرح میری اطاعت واجب ہے اور میری نبوت سب پر واجب ہے، میری نبوت کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے میرے بعد وہ ہستیاں جو میرے جانشین ہے، جو میرے خلیفہ ہے، میرے قائم مقام ہے اور پوری کائنات کے مسلمانوں کے پیشوا ہیں، وہ اولو الامر کے مصادق ہے۔ پھر ہر ایک کے نام اسی آیت کے ذیل میں سرور کائنات نے اہل بیت کے تعارف کرتے ہوئے ان کی مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ یہ ایک تفصیلی روایت ہے جس کو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری جو کہ پیغمبر کی بزرگ صحابیوں میں سے ہے اور تمام مسلمان ان کی عزت اور ان کی مقام و منزلت کے قائل ہے اور بڑی عظیم ہستی ہے جابر بن عبداللہ الانصاری، ان سے یہ روایت جو ہے نا وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اب میں اس آیت کے ذیل میں جو روایت ہے جس میں اہل بیت کے تعارف اور اہل بیت کی اطاعت اور ان کی پیروی کو واجب قرار دیا گیا ہے، اس آیت کے ذیل میں وہ یہ روایت تفصیل کے ساتھ آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ جب سورہ نساء کی یہ آیت جب نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم، کہ 3 اطاعتیں مسلمانوں پر واجب کی گئی، سب سے پہلے خدا کی اطاعت، پھر رسول اللہ کی اطاعت، اس کے بعد اولو الامر کی اطاعت جب واجب کی گئی تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری سرور کائنات کی خدمت میں وارد ہو کر پیغمبر سے سوال کیا۔ ان جابر بن عبداللہ الانصاری لما نزلت هذه الآیہ، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سے یہ روایت موجود ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفنا اللہ ورسولہ فمن اولی الامر الذین قرنهم اللہ طاعتهم بطاعتک۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے سرور کائنات ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں خدا نے 3 اطاعتیں واجب قرار دی ہے، ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک آپ کی اطاعت ہے، اور تیسری جو اطاعت ہے وہ اولو الامر کی اطاعت کو خدا نے واجب کیا ہے۔ ہم نے اللہ کو بھی پہچانا ہے اور اللہ کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پوری زندگی اللہ کی پیروی اور اسی کی بندگی میں ہم گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کو ہم نے پہچانا تو آپ کی رسالت پر ہم ایمان لائے اور آپ کی تمام تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اب وہ ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ہے، آپ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ آئیے آپ ہمیں یہ بتائیں، ہمیں ان کا تعارف کریں، وہ ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح واجب ہے، جن کی پیروی کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کی تعلیمات کو ماننا آپ کی رسالت کی طرح، خدا کی توحید کی طرح واجب اور لازم ہے، اور قرآن نے ہمیں ان کی اطاعت کو فرض کیا ہے۔ دیکھیں جابر بن عبداللہ انصاری کا سوال، یا رسول اللہ عرفنا اللہ ورسولہ، ہم نے اللہ کو بھی پہچانا اور اللہ کے رسول کو بھی پہچانا اور اللہ کی ہم نے بندگی کی اور آپ کی تعلیمات پر ہم نے عمل کی۔ فمن اولی الامر الذین قرنهم اللہ طاعتهم بطاعتک، وہ ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں جن کی اطاعت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے اور آپ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ بہترین یہ روایت ہے جس میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے رہنما کا معرفی کیا گیا ہے، اولو الامر کا معرفی کیا گیا ہے، یعنی ان ہستیوں کی معرفی کیا گیا ہے جو پیغمبر کی جانشین ہیں، جو پوری کائنات کے مسلمانوں کے پیشوا ہیں، ائمۃ المسلمین ہے جو روایت میں بھی لفظ موجود ہے، ان ہستیوں کے ان آیت میں تعارف کیا گیا ہے۔ تو جب جناب جابر نے سوال کیا وہ ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں جن کی اطاعت کو خدا نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، پیغمبر نے جناب جابر کا سوال کا جواب دیتے ہوئے اور پوری مسلمانوں کو قیامت تک اولو الامر کی مصداق کو واضح کرتے ہوئے اور ان ہستیوں کا مصداق بیان کرتے ہوئے کہ جو واجب الاطاعہ ہے، جن کی اطاعت واجب ہے، جن کی معرفت واجب ہے اور جن کی تعلیمات پر عمل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے واجب و لازم ہے، پیغمبر نے مکمل طور پر ان ہستیوں کا تعارف کرایا۔ فقال یا جابر ہم خلفائی و ائمۃ المسلمین یا جابر من بعدی، اے جابر وہ ہستیاں جن کی اطاعت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے وہ میرے جانشین ہیں، وہ میرے خلیفہ ہیں، میرے بعد جو
میرے جانشین ہوں گے، میرے قائم مقام ہوں گے، اور شریعت کو چلانے والے، دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے والے، قیامت تک جو میرے جانشین اور میرے خلیفہ ہیں وہ ہستیاں ہیں اولی الامر۔ مزید فرمایا ہم ائمۃ المسلمین من بعدی، وہ تمام مسلمانوں کے رہنما ہیں، تمام مسلمانوں کے ائمہ ہیں میرے بعد ان کی امامت واجب ہے، ان کی ولایت واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے۔ اہل بیت کا تعارف کراتے ہوئے اہل بیت کی شناخت اور ان کی مقام اور منزلت اور ان کی امامت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم ائمۃ المسلمین من بعدی، اے جابر میرے بعد جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، مسلمانوں کے رہنما ہیں، وہ اولو الامر ہے، ان کی اطاعت واجب ہے۔ یہاں پھر بھی اجمال ہے، جملہ جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکا، درست ہے، ان کا مقام اور ان کی منزلت بتا دی گئی کہ وہ پیغمبر کے جانشین ہیں، وہ تمام کائنات کے مسلمانوں کے پیشوا ہے اور امام ہیں، اتنی بات واضح ہو گئی۔ لیکن وہ ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں، جھگڑا پھر بھی باقی رہا کہ اولی الامر کی مصداق کون ہے، وہ کن کی اطاعت واجب ہے۔ اب ایک ایک کا نام لیا پیغمبر نے، بعد میں آنے والے ہر کوئی نہ کہے کہ ہم پیغمبر کی جانشین ہیں، ہم ہیں اولی الامر، ہماری اطاعت واجب ہے۔ زبان رسالت سے، زبان نبوت سے پیغمبر نے اپنے جانشینوں کا تعارف کرایا ہے، اولو الامر کا تعارف کرایا ہے، اہل بیت کی جو ہے معرفی کیا ہے، اہل بیت کی شناخت کرایا ہے، وہ کون سی ہستیاں ہیں جو میرے جانشین ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی اطاعت اور جن کی معرفت جو ہے خدا نے واجب قرار دیا ہے۔ فرمایا ہم ائمۃ المسلمین، وہ ہستیاں تمام کائنات کے مسلمانوں کے پیشوا اور ائمہ ہیں۔ اولہم علی بن ابی طالب، مسلمانوں کے پیشوا اور میرے جانشینوں میں سے سب سے پہلا جو میرے بعد میرا جانشین ہے، اولہم علی بن ابی طالب، سب سے پہلی ہستی جس کی اطاعت واجب ہے، جس کی معرفت واجب ہے، جس کی ولایت واجب ہے، جو میرا جانشین ہے، وہ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب کی ذات ہے، جن کی بیعت غدیر خم میں لیا گیا ہے، اور تمام اس وقت کے مسلمانوں نے علی کی ہاتھوں میں بیعت کی۔ جب پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور فرمایا مجھے تبریک پیش کرو اور امیر المومنین کو تبریک پیش کرو، تو تمام مسلمان آئے اور سب سے پہلے کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولائی و مولا کل مومن و مومنہ، کہ علی آپ کے لیے تبریک ہو، آپ کے لیے مبارک ہو، آپ کائنات کے تمام مومنین کے مولا بن گئے، میرے بھی جو ہے وہ مولا بن گئے، رسول اللہ کی آپ جانشین بن گئے، لہٰذا آپ کو تبریک ہو۔ لہٰذا اس وقت کے مسلمانوں نے امیر المومنین کو تبریک بھی پیش کی اور ان کی بیعت بھی کی، ان کی امامت اور ولایت کا اقرار بھی کیا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلا جو مسلمانوں کا پیشوا ہے اور جانشین ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ ثم الحسن، پھر علی کے بعد علی کا بیٹا، علی کا فرزند امام مجتبی امام حسن اولو الامر ہے، وہ میرے جانشین ہے، وہ کائنات کے مسلمانوں کا رہنما ہے اور ان کا امام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم الحسین بن علی، اس کے بعد سید الشہداء خامس آل ابا مولا امام حسین تمام کائنات کے مسلمانوں کا مولا ہے، پیشوا ہے اور میرا جانشین ہے۔ ثم علی بن الحسین، پھر حسین کا بیٹا سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین کائنات کے مسلمانوں کا امام ہے۔ ثم محمد بن علی، اس کے بعد محمد جو کہ فرزند علی ہے، یعنی امام سجاد کا بیٹا حضرت باقر العلوم، حضرت امام محمد باقر پورے کائنات کے مسلمانوں کے مولا ہے اور ان کی ولایت اور ان کی اطاعت واجب ہے۔ اس روایت میں آیا ہے المعروف فی التورات بالباقری، تورات میں ان کا لقب معروف ہے باقر العلوم کے نام سے، یعنی وہ ہستی جو علوم کو پھیلانے والے ہیں،
پوری کائنات میں علوم آل محمد کو پہنچانے والے ہیں۔ باقر امام کا لقب ہے جس کا معنی علوم کو پھیلانے والا، علوم کو گشادہ کرنے والا۔ پھر جناب جابر سے کہا، اے جابر، اس ہستی سے آپ کی ملاقات ہوگی، یہ وہ ہستی ہے ستدرکہ، بہت جلد آپ ان سے ملاقات کرو گے۔ جب ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو مجھ رسول اللہ کا سلام ان کو پہنچا دینا۔ جناب جابر وہ ہستی ہے جن کو پیغمبر نے امین ٹھہرایا ہے۔ پیغمبر کی امانت یعنی پیغمبر کی سلام کو جناب جابر کے ذریعے سے امام محمد باقر کی خدمت میں پہنچایا گیا، اور فرمایا ستترکہ فَإِذَا لَقِيتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّ السَّلَامِ، اے جابر باقر العلوم سے آپ کی ملاقات ہوگی، جب آپ ان سے ملاقات کریں تو مجھ رسول اللہ کا سلام میرے پانچویں جانشین امام محمد باقر کو میرا سلام جو ہے وہ پہنچا دینا۔ اس کے بعد پھر مزید فرمایا ثم الصادق جعفر ابن محمد، پھر وہ ہستی جو جعفر صادق ہے اور حضرت امام محمد باقر کا بیٹا حضرت امام صادق، وہ میرا جانشین ہے، وہ کائنات کے مسلمانوں کا پیشوا ہے۔ ثم موسیٰ بن جعفر، اس کے بعد ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، وہ کائنات کے تمام مسلمانوں کا رہنما ہے اور وہ اولو الامر ہے، ان کی ولایت اور ان کی اطاعت واجب ہے۔ ثم علی ابن موسیٰ، اس کے بعد آٹھویں امام ثامن الحجج حضرت امام رضا علیہ السلام، فرمایا یہ میرے جانشین ہیں اور یہ کائنات کے مسلمانوں کا پیشوا ہے اور امام ہے۔ ثم محمد ابن علی، اس کے بعد امام محمد تقی جن کا لقب جواد الائمہ ہے، وہ اولو الامر ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی معرفت واجب ہے اور وہ کائنات کے مسلمانوں کے پیشوا اور امام ہے۔ ثم علی ابن محمد، پھر حضرت امام علی النقی علیہ السلام، یہ کائنات کے مسلمانوں کے پیشوا ہے اور ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ ثم الحسن ابن علی، پھر 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ کائنات کے مسلمانوں کے پیشوا ہے اور میرا جانشین ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، یہ اولو الامر ہے۔ ثم سمی و کنی حجت اللہ فی ارضہ و بقیتہ فی عبادہ، پھر اس کے بعد فرمایا میرا 12واں جانشین وہ ہستی ہے جو میرا ہم نام ہے، ہم لقب ہے، ہم کنیہ ہیں، ان کا کنیہ میرا کنیہ ہوگا، ان کا نام میرا نام ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جو روئے زمین پر قیامت تک حجت الہی ہے، وہ بقیت اللہ الاعظم ہے، انہی کی طفیل پوری کائنات باقی رہے گی، اور پوری جہاں کی بقا کا جو راز ہے، بقا کی جو وجہ اور سبب ہے، وہ میرا 12واں جو ہے نا وہ ہستی ہے۔ اور انہی کے بارے میں دوسرے حدیث میں آیا ہے لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا، اگر حجت زمین پہ باقی نہ ہوتی، یعنی امام زمانہ کی وہ عظیم ہستی، وہ ذات اگر روئے زمین پر نہ ہوتی تو پوری کائنات نابود ہو جاتی۔ لہٰذا رمز بقائے جہاں، روح کائنات امام زمانہ کی ذات ہے، لہٰذا پیغمبر نے فرمایا میرا آخری جانشین وہ ہستی ہے جو بقیت اللہ الاعظم ہے اور زمین پر وہ حجت خدا ہے۔ پھر مزید فرمایا ذالک الذی یفتح اللہ علی یدیہ مشارق الارض و مغاربہا، میرا 12واں جانشین بقیت اللہ الاعظم وہ ہستی ہے جس کی دست امامت سے پوری شرق و غرب پر پروردگار عالم فتح کرائے گا، یعنی پوری شرق و غرب فتح ہوگا اور انہی کے ذریعے سے دین اسلام پوری کائنات پر جو ہے وہ پھیل جائے گا اور کوئی بھی دنیا پر کافر اور مشرک نہیں رہے گا، تمام کے تمام دنیا میں رہنے والے انسان مسلمان ہوں گے اور خدا کی توحید کا کلمہ پڑھیں گے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آیا ہے لا یبقى بیت مدر ولا حجر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، پوری کائنات میں کوئی گھر نہیں رہے گا مگر اس گھر میں توحید کی صدا ہوگی، خدا کی توحید اور میری نبوت اور آل محمد کی امامت کا جو ہے وہ کلمہ پڑھا جائے گا، اور پوری کائنات عدل و انصاف سے جو ہے نا وہ پر ہوگی اور پوری کائنات پر دین اسلام جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہوگا۔ لیکن پوری دین اسلام کو نافذ کرنے والا جو ہستی ہے، شرق و غرب کو کفر اور شرک و ضلالت سے نجات دینے والی جو ہستی ہے، وہ میرا 12واں جانشین بقیت اللہ الاعظم کی ذات گرامی ہے۔ وَذَلِكَ الَّذِي يَغِيبُ عَنْ شِيعَتِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، یہ وہ ہستی ہے جو پردے غیب میں چلی جائے گی اور وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائیں گے،
اور عقیدہ غیبت پر باقی نہیں رہے گا مگر وہ لوگ جن کی ایمان قوی ہے، جن کے ایمان کا امتحان لے چکا ہوگا۔ جو واقعی مومن ہوگا وہ امام زمانہ کی امامت اور ان کے غیبت پر جو ہے نا وہ یقین رکھیں گے، وہ ایمان لائیں گے۔ فقال جابر قلت له یا رسول اللہ فهل ينتفع لشیعته، جناب جابر نے ایک اور سوال کیا کہ جب آپ نے فرمایا کہ آپ کا 12واں جانشین پردے غیب میں چلا جائے گا اور اسی ہستی کے ذریعے سے پوری کائنات پر دین اسلام نافذ ہوگا اور شرق و غرب فتح ہوگا، تو کیا جب پردے غیب میں چلے جائیں گے تو لوگ اس وقت کے لوگ، اس وقت کے شیعہ، اس وقت کے مومنین، اس وقت کے مسلمین اس آپ کی جانشین سے، ان کی ولایت سے، ان کی امامت سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگوں کے لیے نفع حاصل ہوگا؟ تو پیغمبر نے فرمایا ہاں، جس طریقے سے سورج بادل میں چلا جائے تب بھی نور دیتا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتا ہے، اور فرق نہیں ہے سورج جو ہے بادل میں نہ ہو اور واضح اور آشکار ہو تب بھی اپنا فائدہ دیتا ہے، اپنی برکات سے پوری کائنات کو مستفیض کرتا ہے، اسی طریقے سے امامت کا جو آفتاب ہے وہ پردے غیب میں چلا جائے تو اسی طریقے سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور ان کی برکت سے اور ان کی طفیل سے لوگ ہدایت پائیں گے اور کائنات انہی کے ذریعے سے باقی اور جاری اور ساری رہیں گے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا جناب جابر کو، یا جابر ھذا مکنون سر اللہ و مخزون علم اللہ، اے جابر میرا جو 12واں جانشین ہے یہ وہ ہستی ہے جو تمام انبیاء کے اسرار اور علوم کا مالک ہے، اسرار الہی کا جو مجموعہ ہے، تمام کائنات کے علوم کا جو خزینہ ہے وہ میرا 12واں جانشین ہے۔ اسی کے پاس تمام انبیاء کے اسرار موجود ہیں، تمام انبیاء کی کتابیں موجود ہیں، تمام انبیاء کی تعلیمات موجود ہیں، اور تمام انبیاء کے معارف کا جو مجموعہ ہے وہ میرا 12واں جانشین ہے۔ انہی کے پاس آل محمد کے علوم بھی ہیں، اسرار بھی ہیں، معارف بھی ہیں، اور دیگر جو انبیاء گزر چکے ہیں، حضرت ابراہیم کے تمام معارف، موسیٰ کے معارف، جتنے بھی اولو العزم ہستیاں اور ان کی کتابیں جو کچھ گزر چکی ہے، وہ سب کے سب جس ہستی کے پاس موجود ہے وہ میرا 12واں جانشین ہے۔ ھذا مکنون سر اللہ، یہ تمام اسرار الہی کا مجموعہ ہے، وہ مخزون علم اللہ، علم پروردگار کا جو خزانہ ہے وہ امام زمانہ کی ذات ہے۔ لہذا اس روایت میں، یہ روایت مشہور اور معروف عالم اسلام کی ہستی جناب فیض کاشانی نے مشہور تفسیر صافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 464 پر یہ روایت جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ اولو الامر کی تعارف کرتے ہوئے اور اہل بیت کی مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات نے یہ روایت جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ لہذا اس روایت میں پیغمبر نے ایک طرف اولو الامر کی مصادیق کو بیان کیا ہے، وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے یا جن کی بیعت ہم پر واجب ہے، جن کی معرفت ہم پر واجب ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میرے بعد میرے جو جانشین ہوں گے، میرے جو خلیفہ ہوں گے وہ کون سی ہستیاں ہیں۔ 12 اماموں کو تعارف کرایا گیا کہ یہ میرے جانشین ہے، یہ میرے پیشوا ہیں اور یہ کائنات کے مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ جیسے دوسری روایات میں آیا ہے الائمۃ بعدی 12، کہ میرے بعد جو ائمہ ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے وہ 12 ہیں، ان میں بھی 12 اماموں کو جو ہے وہ نام لیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے اس روایت کے خلاصے میں اور اس روایت کے نتیجے میں جو جناب جابر نے سرور کائنات سے ہم تک پہنچایا ہے، اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے اور جن کی معرفت ہم پر واجب ہے، اور انہی کی اطاعت اور انہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے اور ہماری سعادت ہے۔ اور اسی وجہ سے پیغمبر نے اہل بیت کو سفینہ نجات قرار دیا ہے، اور اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو نجات کی کشتی ہے، اور جب تک کہ ہم اہل بیت کی معرفت حاصل نہ کریں ہم نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے حضرت نوح کی امت کے لیے جو چیز وسیلہ نجات بنی اور ان کے لیے نجات کا جو وسیلہ بنی وہ نوح کی کشتی ہے، اور جو کشتی میں سوار ہو گئے انہوں نے نجات پائی، انہوں نے زندگیوں کو جو ہے نا وہ ان کی زندگیاں جو ہے نا باقی رہ گئی۔ لیکن جو لوگ کشتی نوح میں سوار نہیں ہوئے وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے۔
لہٰذا پیغمبر نے اہل بیت کو کشتی نوح کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بتایا ہے زمان نوح میں جو وسیلہ نجات ہے وہ نوح کی کشتی تھی، اس کشتی کے ذریعے سے ان کی جانیں بچ گئی، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بچ گئی اور وہ ساحل نجات تک پہنچے۔ اسی طریقے سے میری امت کے لیے ساحل نجات تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ میرے اہل بیت ہیں۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو اس اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پا لیا، اور جو کشتی سے منہ پھیر لیا، جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ غرق ہو گیا اور نابود ہو گیا۔ لہٰذا در اہل بیت پہ جو آتا ہے وہ نجات پاتا ہے، وہ سعادت پا لیتا ہے، وہ دنیا آخرت دونوں کی خوش بختی کو پا لیتا ہے۔ لیکن اگر در اہل بیت پر نہیں آئے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے برائیوں میں اور دنیا کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ چنانچہ اہل بیت کی معرفی اور ان کی جائے گاہ، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام علی نقی کا وہ مشہور اور معروف زیارت نامہ بھی ہے جو زیارت جامعہ کے نام سے ہے، جس میں اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کے مقام، منزلت اور ان کی فضیلت اور ان کی مناقب کو بیان کرتے ہوئے 100 سے زیادہ اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے اور اہل بیت کی جامع اور کامل معرفی کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند جملے یہ ہیں: من والاکم فقد وال اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ۔ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں، ان کی محبت اللہ کی محبت ہے اور ان کی عداوت اللہ سے عداوت ہے۔ ومن احبکم فقد احب اللہ، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ، جو اہل بیت سے بغض کرے اس نے خدا سے بغض کیا ہے۔ مزید فرمایا ہے وہ مسلمان جو ہر وقت نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمایا۔ امام نے فرمایا صراط مستقیم اہل بیت کی ذوات ہیں، جو در اہل بیت پایا ہے اس نے صراط مستقیم کی ہدایت پایا ہے۔ انتم الصراط الاقوم شہداء دار الفنا، اہل بیت کی ذوات ہیں جو صراط مستقیم ہے، دنیا میں ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، آخرت میں ہمارے شفعاء ہیں اور ہماری نجات دینے والے اور ہمیں شفاعت کرنے والے ہیں۔ من اتبعکم فالجنت مأواہ، جو آپ لوگوں کی پیروی کرے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ومن خالفکم فالنار مسواہ، اور جو اہل بیت کی مخالفت کرے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر نے فرمایا تھا اہل بیت سفینہ نجات ہے، اس طریقے سے امام ہادی نے بھی فرمایا انسانیت کے لیے نجات کا جو سفینہ ہے وہ اہل بیت کی ذات ہے۔ اور خاص طور پر سرور کائنات نے امام حسین کے بارے میں فرمایا ان الحسین سفینۃ النجاۃ و مصباح الہدیٰ، میرا بیٹا حسین کشتی نجات ہے، چراغ ہدایت ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہے وہ در حسین پر ہدایت ملے گی، اور جو نجات چاہتا ہے وہ در حسین پر نجات ملے گی۔ پوری زندگی حسین کے تعارف کرتے رہے اور حسین کو سفینہ نجات قرار دیتے رہے، لیکن عزیزو مسلمانوں نے 61 ہجری میں اس سفینہ نجات کو کربلا کے اس دشت میں اس طریقے سے اس کشتی کو توڑ دیا کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں حسین۔ عزادارو حسین نے مسلمانوں سے پانی طلب کیا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے جب بچے تشنا ہوئے، انتہائی العطش کی صدائیں بلند ہوئی، مولا امام حسین نے فوج اعداء کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا آل ابی سفیان اما ترون الی الفرات یشربہ الکلاب والنصارى وآل رسول اللہ یموتون عطشانا۔ اے آل ابی سفیان، کیا تمہارے دلوں میں رحم نہیں؟ دیکھو فرات کا پانی، کتے اس پانی کو پی رہے ہیں، یہود و نصارہ اس پانی کو پی رہے ہیں، وآل رسول اللہ یموتون عطشانا، اور رسول اللہ کے آل تشنگی سے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے بچے تشنا ہیں، اس تشنگی کی وجہ سے وہ العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یموتون عطشانا، عطش کی وجہ سے وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور موت لاحق ہو رہی ہے، کم سے کم مجھ پہ رحم نہ کرو تو میرے بچوں پہ رحم کرو۔ عزادارو تاریخ میں لکھا ہے دشت کربلا میں بہت سارے بچے تشنگی کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، اور جب شام غریبہ میں حضرت زینب نے بچوں کو سمیٹا ہے تو دیکھا بہت ساری بچے العطش العطش کہتے ہوئے دنیا سے جا چکے ہیں، اور پیاس کی غلبے کی وجہ سے ان کی جانیں، ان کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جناب زینب فرماتی ہے کہ جب میں نے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، بہت سارے بچے گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہو چکے ہیں، ان کا جسم زخمی ہو چکے ہیں۔ ان بچوں کو پانی پلانے کے بجائے
تسلیت دینے کے بجائے شام غریبہ میں انہی بچوں کو گھوڑے کے ٹاپوں میں پامال کیا گیا اور خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا پروردگارا، تیری عظمت و تیری کبریائی کا واسطہ، محمد و آل محمد کی حرمت اور بلندی کا واسطہ، خدایا ان کی امامت اور ولایت کا واسطہ، خدایا ہمیں حقیقی معنوں میں دین کو سمجھنے کی، دین کی معرفت حاصل کرنے کی، اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ خدایا پروردگار ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی خدایا ہمیں توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.